بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو وائس آف ٹروتھ VOT چینل میں خوش آمدید ہے۔ پاکستان میں ایک اور عقل کل کا نمودار ہونا اور روس یوکرائن قضیہ کی تازہ چال، یہ دو موضوع ہیں جن پہ مختصراً آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ پاکستان میں جو فوج کے افسران ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کے دیگر افراد کے مقابلہ میں برتر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور یہ جو برتری کا احساس ہے دراصل یہ ان کی جو بنیادی تربیت گاہ ہے وہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بعد میں یہ افسران مختلف تربیت گاہوں میں جاتے ہیں، جیسے انفینٹری سکول کوئٹہ ہے، لاجسٹک سٹاف اور انٹیلیجنس سٹاف کالج جو مری میں ہیں، اسی طرح کوئٹہ میں ایک سٹاف کالج ہے، پھر وار کالج ہے اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اور پھر بعض اوقات ان میں سے جن افسران نے بہت اوپر جانا ہوتا ہے وہ بیرون ممالک تربیت حاصل کرنے مختلف درسگاہوں میں جاتے رہتے ہیں۔ تو ان مختلف درسگاہوں میں جانے کے بعد ان میں جو احساس برتری جس کو ان کی بنیادی تربیت گاہ میں اجاگر کیا جاتا ہے وہ مزید پھر پروان چڑھتا رہتا ہے۔ اب یہ جو احساس برتری ہے اس کا آپ اگر غور سے مطالعہ کریں تو قیام پاکستان کے وقت سے ہی یہ جو نقطہ نظر ہے اس احساس برتری کو سچ ثابت کرتا ہے اگر آپ گہرائی میں ان فوجی افسران کا جائزہ لیتے رہیں۔ اور یہ وہ احساس برتری ہی ہوتا ہے جو کہ پاک فوج کے کسی بھی کمانڈر کو ملک کی جو حکمرانی ہے اس کو قابو کر لینے کے لیے آمادہ کرتا ہے یا اکساتا رہتا ہے۔ اب یہ جو موجودہ کمانڈر ہیں فوج کے، انہوں نے جب عہدہ سنبھالا تو اگلے 1-2 ماہ میں نومبر میں ان کو 1 سال کا عرصہ پورا ہو جائے گا۔ اب وہ پہلے دن سے ہی پس پردہ ملک کے اصل حکمران کے رول میں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کو جو ملک کے معروف سیاستدان ہیں ان کا کچا چھٹا جو ہے وہ بہت ہی عمدہ اور طریق سے اور مکمل تفصیل کے ساتھ معلوم ہو چکا ہے۔ اسی لیے اب انہوں نے وہ جو احساس برتری جس کی میں نے بات کی تھی، چونکہ وہ کوٹ کوٹ کر اس وقت تک بھرا جا چکا ہوتا ہے فوج کے کمانڈر میں، تو انہوں نے یہ جو سارے سیاسی عہدیداران یا رہنما تھے جب ان کی پوری طرح تفصیل دیکھ لی اور معلوم بھی کر لی، اور پھر ان میں چونکہ احساس برتری بھی ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو قوم کا نجات دہندہ سمجھنا شروع کر دیا۔ اب دنیا کی نظروں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، انہوں نے ایک کٹھ پتلی وزیر اعظم بھی بنوا لیا، اور اب پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ ایک عبوری وزیر اعظم جو ہے وہ امریکہ یاترا اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا اور ان کو وہاں بھجوانے کی تیاری ہے۔ اب جو معروف سیاسی پارٹی ہیں ان کے رہنما یا تو ملک سے بھاگ چکے ہیں یا بھگا دیے گئے ہیں یا پھر کچھ کو پابند سلاسل کر کے بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو یہاں کی عوام ہے اس کو عزیز کے لیے جو روز و شب چلانے والی چکی میں ایسا رگڑا دیا جا رہا ہے کہ اب ان عوام کو نہ تو کسی سیاسی رہنما کی یاد ستاتی ہے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی جمہوریت کا نام لینا پسند کرتے ہیں۔ اب فوج کے موجودہ کمانڈر نے عوام کی نبض پر جب ہاتھ رکھا تو ان کو اصل مرض کی تشخیص بھی ہو گئی کہ یہاں پہ اس وقت جو عوام کی اکثریت ہے ان کا اصل مسئلہ تو یہ ہے روز و شب کی جو زندگی ہے اس کو کس طرح چلانا ہے، اور یہ کسی کا بھی مسئلہ نہیں ہے کہ اس ملک میں جو ہے وہ جمہوریت پنپے۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ 24 گھنٹوں کے اندر انہوں نے لاہور اور کراچی کے تقریباً 100 سے زیادہ چنیدہ جو کاروباری حضرات ہیں ان سے ملاقات کر کے جو ان کا اپنے ذہن میں اب لاحِ عمل ہے اس سے ان کاروباری حضرات کو مطلع کر دیا ہے۔ اپنی اس ملاقات میں انہوں نے واضح طور پہ یہ انڈیا دے دیا ہے کہ وہ ملک کی اکانومی کو درست کرنے کے لیے میدان عمل میں کود چکے ہیں۔
اپنے لائحہ عمل میں انہوں نے بتایا کہ وہ اسمگلنگ کا خاتمہ کریں گے، ٹیکس کی فیلڈ میں جو نان فائلرز ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے اور انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کیا ہوا، ان کا وہ خاتمہ کریں گے اور سب کو ٹیکس کے جو نیٹ ورک میں لے کے آئیں گے۔ اسی طرح جو پاکستان بھر میں پرچون فروش کاروباری حضرات ہیں ان کو بھی ٹیکس کے نیٹ ورک میں لایا جائے گا۔ ادارہ میں چلنے والے جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کی فوری نجکاری جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ اسی طرح سرکاری محکموں اور اداروں کی کارکردگی میں بہتری لائی جائے گی اور یہ جو ڈالر کی اڑان ہو رہی ہے اس پر حکومتی طاقت کی مدد سے قابو پایا جائے گا۔ اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی اپنے لائحہ عمل میں لکھا ہے یا کہا ہے یا بتلایا ہے کہ وہ ہر قسم کی کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے، اور معدنیات کی فیلڈ میں وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس بارے میں انہوں نے کاروباری حضرات کو جو مطلع کیا ہے معدنیات کی فیلڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور دیگر بعض ممالک نے یہ پکا وعدہ کیا ہے کہ وہ بہت جلد پاکستان میں 100 بلین ڈالر کی جو وہ سرمایہ کاری ہے، وہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کا جو نقطہ نظر انہوں نے پیش کیا تھا اس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ 100 بلین کی جو ہے ڈالر کی سرمایہ کاری وہ ان ممالک نے پکا وعدہ کر لیا۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق اس سرمایہ کاری کے بعد ملک کی معاشی حالت جو ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ اب فوج ایک منظم اور نظم و ضبط والا ادارہ ہے، اس لیے بہت ممکن ہے کہ آغاز میں کامیابیاں بھی مل جائیں، کیونکہ ان سے قبل بھی پاک فوج کے بعض سپہ سالاروں نے جب حکمرانی پر قبضہ کر لیا تو کافی وہ کاوشیں کرتے تھے، بعض کامیاب بھی ہو جاتے تھے، بعض ناکام بھی رہے، بعض شروع میں کامیاب ہوئے اور بعد میں ناکام ہو گئے۔ بہرحال چونکہ اس ادارے میں نظم و ضبط ہے اور ایک ول ٹو ورک ہے، اور جب کمانڈر سب سے آگے لگا ہو تو اس میں کامیابی کی امید تو ہوتی ہے۔ اب یہ کامیابی سسٹینیبل ہے یا تسلسل کے ساتھ جاری رہتی ہے، یعنی اس کے لیے ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ روسی صدر نے آج 4 ستمبر کو اپنی قوم کو ایک خوشخبری دی ہے کہ روس نے اپنا RS-28 سرمد ICBM میزائل آپریشنل کر دیا۔ ICBM میزائل وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں فائر ہو سکتا ہے، اس کو آج انہوں نے آپریشنل کر دیا ہے۔ یہ جو نیوکلیئر میزائل ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہ 35.3 میٹر لمبا ہے، 3 میٹر چوڑا ہے، اور اس کا جو وزن ہے 208 میٹرک ٹن ہے۔ اس کا جو رینج ہے وہ 18,000 کلومیٹر ہے، اور ایک وقت میں یہ 10 بڑے نیوکلیئر وار ہیڈ اور 16 چھوٹے جو نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں ان کو لے جا سکتا ہے۔ اب اس خبر نے جو یہ روسی صدر نے آج جاری کی ہے، اس کی وجہ سے امریکہ اور ان کے حلیفوں میں ایک بار پھر کافی سراسیمگی سی پھیل گئی ہے۔ اسی طرح آج ہی جو امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کے جو جان کیربی ہیں، جو ترجمان ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکی پابندیوں کے باعث یہ ان کے علم میں بات آئی ہے کہ روس اور شمالی کوریا میں فوجی میدان میں تعاون بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اور ان کی رپورٹ کے مطابق جو واگنر گروپ جو روس کے بہاف پہ لڑ رہا ہے یوکرائن کے جنگ میں، اس کو توپوں کے گولے، انفینٹری راکٹس اور جو میزائل ہیں وہ شمالی کوریا نے ہی مہیا کیے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس فوجی تعاون کے باعث ان کے علم میں یہ بھی بات آئی ہے کہ روس نے شمالی کوریا کو اپنی جو ٹیکنالوجی ہے ملٹری کی یا اسی طرح نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی آپس میں جو ہے تبادلہ کرنے کی ممکنہ پیشکش کی ہے۔ اس کی وجہ سے امریکی حکومت جو ہے وہ مزید پریشان ہو گئی ہے۔ اب یوکرائن میں چونکہ بدنام زمانہ یہ کاؤنٹر آفینسو بری طرح فیل ہو چکا ہے، اور امریکہ نے بھی اپنے ناٹو حلیفوں کو کچھ نہ کچھ تو فیس سیونگ دینی ہے، چنانچہ ان ممالک کو اور ان ممالک کے لوگوں کو کچھ تسلی دینے کے لیے امریکہ نے یوکرائن کے صدر کو مشورہ دیا، اور اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے آج
جو یوکرائن کے صدر ہیں انہوں نے اپنا جو وزیر دفاع ہے الیگزائی ریزینوف ان کو برطرف کر دیا ہے اور ان کی جگہ پھر رستم امروف کو نیا وزیر دفاع مقرر کیا ہے، اور وہ امید کر رہے ہیں کہ ان کے اس قدم سے ایک تو اس کاؤنٹر offensive کی ناکامی کا یہ جو الزام ہے ان کے کندھوں سے کچھ ہلکا ہو جائے گا، اور اسی طرح جو امریکہ کے صدر بائیڈن ہیں وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ کم از کم کسی ایک کو تو ہم نے اسکیپ گوٹ بنا لیا یا قربانی کا بکرا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یوکرائن کے جو صدر ہیں ان کا بھی اگلے سال الیکشن متوقع ہے، اور اسی طرح امریکہ میں بھی جو صدارت کا الیکشن ہے وہ اگلے سال متوقع ہے۔ اب یہ ایک قدم جو امریکہ کے مشورے پہ یوکرائن کے صدر نے اٹھایا ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اگلے سال یہ جو دونوں ممالک میں انتخابات ہوتے ہیں کیا آج صدر یوکرائن کی طرف سے اٹھائے گئے اس قدم سے ان کے دوبارہ الیکشن میں ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے یا نہیں، اس کے لیے بھی ہمیں وقت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔